آپ کیوں باہر بھیجنا چاہتے ہیں اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کے لیے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ ادروائز برو میں تو آئی ووڈ سے کہ ڈو ناٹ ایون ٹرائی ٹو گو ٹو دیز ویسٹرن کنٹریز. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم حلال کما رہے ہیں وہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ حلال ملنا ہی تھا. جو حرام کمائے نا وہ ایڈیشنل ہے. لا الہ الا اللہ. یعنی وہاں تو رشتے کبھی کرنا نہیں چاہیے جو ابھی تک نماز نہیں پڑھتا. مطلب پرسنلی میرا تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو اس کو رائٹ نہیں دے رہا وہ بیگم کو اس کو رائٹ دے گا. یار آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایز اف 2025 میں کسی نے بولا یار سیریسلی یہ تو بالکل آج اپلائی ہو رہا ہے. رائٹ اس کی وہ جو بتائے جا وہ نظر آ رہے ہیں. من أنت بلا عنوان، من أنت وفي الأوطان، من أنت بلا هاوية، والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. Why is it کہ مسلمان جہاں پر بھی ہے اسپیشلی مسلمان وہ ہر جگہ پس رہا ہے، اس کی پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. ایون جو اسلامک اسٹیٹس بھی ہیں جنرلی دے آر ان ڈکلائن ایز ویل. دا ونز جو پاورفل ہیں وہ ویسے ان کے اندر سے چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو اسلامی لگتی تھیں بظاہر، وہ بھی بہت زیادہ ویسٹرنائز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. سو وائی از اٹ سو اینڈ وائی آر وی ناٹ سارٹ آف، ہمیں لگ رہا ہے ڈکلائن سے ڈکلائن ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ واپس کب چلے گا؟ ڈائلیما میں سمجھتا ہوں خرم یہ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہے اس وقت. وہ اس وجہ سے کہ جو اسلامک کنٹریز بھی ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمان پس رہا ہے، وہ ریپرزینٹ تو کر رہی ہیں اسلامک اسٹیٹ کو لیکن اسلام پہ چل نہیں رہی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ؟ اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے مسئلہ کہ ایک مولوی شخص جو ہوتا ہے یا داڑھی والا شخص جو ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ تو کر رہا ہوتا ہے اسلام کو، لیکن کیا وہ اسلام پہ چل بھی رہا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر غزہ کی بات کر لیں تو غزہ کی بات کریں تو کیا غزہ کی بات کہ وہ تو چل رہے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں. پھر دیکھیں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز بھی تو آتے رہتے ہیں نا، وہ ایک الگ چیز ہے. اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی ہم ایک ہی اس میں نہیں تول سکتے. دیر آر گڈ پیپل اینڈ دیر آر بیڈ پیپل. وہ ایک مکسڈ سوسائٹی ہے نا، تو ہم کلی طور پہ تو بات نہیں کر سکتے. جنرلی یس جو ادھر سے ونس یہ جو سارا میسیکر اسٹارٹ ہوا تو اس کے بعد جو ریئیکشن جو ویڈیوز وہاں سے تو بڑی ماشاء اللہ بڑی پازیٹیو، بڑی ایمان بوسٹنگ، لوگوں کے جذبات دیکھ کے وہ اٹ ڈزنٹ فیل لائک کہ وہاں پہ اٹس لائک اے پنشمنٹ. میرا تو بڑا اسٹرانگ بلیف ہے خرم کہ وہ ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو وہ چیز دیکھنے میں کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ٹیسٹ کرتا ہے نا کچھ لوگوں کو تو وہ واقعی ان میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے تو ہوتا ہے. ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نہ کر پائیں. تو دیز پیپل آف غزہ دے آر ناٹ نارمل پیپل. ریزن وائی وہ ہمارے پر نہیں آئی کیونکہ شاید واقعی ہم نہیں کر پائے. لیکن یار اس میں نا یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ کہیں یہ تھاٹ یا لوگوں کو بتا کے او اچھا چلو پھر تو سب گڈ ہے الحمدللہ، یعنی ایوری تھنگ از گڈ. یہ بات نہیں ہوتی، یعنی وہ کمپلیسنسی نہ آ جائے یا ان ایکشن یا ایپتھی نہ. مجھے لگ رہا ہے یہ نہیں آ رہا. مجھے فیلنگ یہ ہے کہ لوگ نا ڈپریس ہو رہے ہیں، ہوپ لیس ہو رہے ہیں دیکھتے ہوئے کہ جو ٹریجیکٹری ہے اٹس جسٹ گوئنگ ڈاؤن ہل ایز مسلم ممالک کی ایون آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، ایوری تھرڈ پرسن مجھے لگ رہا ہے از تھنکنگ کہ یار میں باہر نکل جاؤں، میں ویسٹ نکل جاؤں، میں جی یو کے چلو. اب تو لوگ لٹرلی کہہ رہے کسی ملک بھیج دو اینی ویسٹرن، یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں نا پولینڈ شولینڈ آسٹریلیا، کہتے ہیں ادھر چلے جائیں گے ہم، چائنا جاپان کوریا، ہم بس کہیں نکلو پاکستان سے، اتنے برے حالات ہیں. سو میں اس مائنڈ سیٹ کو چاہ رہا ہوں کہ ہم وی شوڈ ایڈریس دس کہ یار مطلب وائی از اٹ ہیپننگ ون، اور لوگوں کو کلیئرٹی ملنی چاہیے اور یہ جو ہوپلیسنس آ رہی ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. میں ایک چیز پہلے ایڈ کر لوں آپ کے پوائنٹ میں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساتھ میں بتانا پڑے گا کہ پاکستان از ناٹ این ایگزامپل آف اے مسلم کنٹری. بٹ کہتے تو ہے نا، مطلب وہ تو سارے مسلمان، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کی مثال مسلم کنٹری نہ سمجھائیں. ہے تو مسلمان لیکن ویک مسلمان ہے نا. ہاں ویک مسلمان کنٹری ہے بٹ ایگزامپل کے طور پہ میرا نہیں خیال کہ اس پاکستان کے مسلمانوں کو ایگزامپل کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. بندہ گیا تو پھر کس کو کریں گے؟ وچ کنٹری از، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو برا حال ہو رہا ہے پاکستانی نیشن کا ان مینی ویز، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مسلمان کنٹری ہے. This is what I understand. وہ اس وجہ سے ہماری ان اسلامک پریکٹسز ہیں although اوپر سے ہم اسلامک ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ برو کہ جب بندہ اس مائنڈ سیٹ سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از سو ڈوم اینڈ گلومی اور یہ وہ، تو یہ نا اس کی باقی ساری چیزوں پہ بھی نا ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کرتا، یعنی وہ ہر چیز میں نا نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. سو فرسٹ آف آل بندے کو نا اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا چاہیے. رائٹ، نو بڈی از پرفیکٹ. اگر ہم نیچے سے شروع کریں اور اوپر تک جائیں، لیٹس سے گورنمنٹل لیول پہ جاتے ہیں، نہ انڈیویجول پرفیکٹ ہے
اور اوپر جاتے رہیں, گورنمنٹل لیول پہ آ جائیں, یا جو امیر لوگ ہیں فار ایگزامپل, یعنی پاور والے لوگ ہیں, پوزیشن والے لوگ ہیں, ادھر بھی جو ہے یہی مسئلے مسائل ہیں. سو آئی اسٹرانگلی بلیو, دیکھیں کہ جس کی آپ نے بات کی نا, بندے کی پرٹیکولرلی, یا لوگوں کی بات کریں کہ جی ہمیں بس پاکستان سے نکالو, ایکچولی نا یہ شو کرواتی ہے کہ وہ کتنی فرسٹریشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب میرے کتنے ہی نہ جانے دوست ہیں اور ریلیٹیوز ہیں ابراڈ ویسٹرن کنٹریز میں, وہ بھی وہاں پہ ایز سچ ویسے خوش نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. یعنی وہ جو ایک تھا نا ڈریم لائف کہ جی وہاں پہ جائیں گے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کا بھی وہ جان سکتے ہیں, جو لوگ یہاں سے کہہ رہے ہیں نا ہم فرسٹریٹڈ ہیں, دے ول گیو یو ملٹیپل ریزنس, اور کافی ویلڈ ریزنس بھی ہوں گے کچھ حد تک, مطلب آئی ایم ناٹ گونا سائڈ ود دیم, بٹ آئی ایم سیئنگ ان کی ویلڈ ریزن یہ ہے کہ جی پاکستان میں سیفٹی سیکورٹی نہیں ہے, یہاں پہ جی آپ کو کوئی کام کرنا ہو کسی سرکاری دفتر میں جا کے آپ کو پیسے دیے بغیر نہیں ہو سکتے, ایجوکیشن سسٹم کا حالات خراب ہے. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا سو کالڈ مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں والی پریکٹس تو کوئی ہے نہیں, سو وہ کہتے ہیں مائٹ ایز ویل گو ٹو سم ادر کنٹری, کم سے کم فائنینشلی تو ٹھیک ہو جائے. اچھا, اس کو نا میں کاؤنٹر آرگیو کروں گا کہ دیکھیں یہی لوگ جو باہر بڑے مہذب ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دے ول ڈرائیو ویری کیئرفلی, سیٹ بیلٹ پہنیں گے, یہی لوگ جب ادھر آتے ہیں نا یہ کچرا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ اشارے بھی توڑ رہے ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یو نو اٹس ویری ایویڈنٹ فار اے پرسن ٹو نو ہمسیلف فرسٹ, کہ یعنی باہر انگلیاں جو ہے نا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھے کہ یار میں کیسے کر رہا ہوں. لیکن اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی یہ ہے کہ جو اپنے مثال دی وہ تو انڈیویجولس کی مثال ہے, رائٹ, لیکن سسٹمس تو ان کے ان پلیس ہیں, سسٹمس ٹھیک ہیں, ان اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اور وہ چیزیں ہیں, اس میں اور ادر کسی کو ادر مل جائے گا. نہیں اب دیکھو نا, آل رائٹ, اب دیکھیں اس کو آپ نا مزید ان پیک کرو گے. وہ کیسے؟ آپ نے ایک ایسپیکٹ تو بتا دیا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پلے اے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ جی بالکل وہاں پہ نہ جائیں, آپ ضرور جائیں. اور دیکھیں یہ تو علی بن ابی طالب بھی کہا کرتے تھے کہ حکمت جو ہے نا یہ مومن کی میراث ہے, اس کو جہاں سے بھی ملتی ہے وہ لے لیتا ہے, رائٹ. جیسے عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاں فوتگی ہوئی تو ایک جو رہبا آیا ان کے پاس, کہتا ہے کہ جو بے صبرہ آدمی یا جو جاہل آدمی ایک ہفتے بعد کرے گا وہ تم ابھی سے کرو, میننگ صبر تو آفٹر آل ایونچولی آ ہی جاتا ہے, یعنی بی اے وائز پرسن, رائٹ. تو عبداللہ ابن مبارک کو یہ اسٹیٹمنٹ بڑی پسند آئی. تو دیکھیں آپ کو اگر ان کے سسٹمز پسند آ رہے ہیں, وائی ناٹ کاپی اٹ اوور ہیئر. اور یہ میسج ہے اور اس شخص کے لیے جو کہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہے کہ یار وہاں پہ جائے, اپنی پراپر ٹیم لے کے جائے. اچھا یار آپ کیسے سسٹم کو اپلائی کرتے ہو؟ ویسے تو انہوں نے بھی ہمارے سسٹم سے فالو کیے ہوئے. ایگزیکٹلی, یہ بھی ڈیبیٹیبل میں سمجھتا ہوں کہ کیا وہ لوگ تہذیب یافتہ ہیں یا پھر لا انفورسمنٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ زیادہ ہے. As soon as the law goes off, we have seen the same nations theft کر رہی ہیں اور stores میں ایک اور چیز بتاؤں کہ on top of that نا they hide the bad stuff very well. میں جنرلی پاکستان میں ریسنٹلی میری جابے سے شاید بلکہ ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس میں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستانی نیوز چینل جو ہے نا ہمارے جو شروع کے چینل اور ٹی وی لگاتے ہیں نا تو بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کسی اور ملک میں اتنے پہلی بات نیوز چینل ہوتے نہیں ہیں. اور دوسرا ہماری جتنی بھی نیوز ہوگی نا اٹ ول بی آل اباؤٹ نیگیٹیوٹیز اباؤٹ پاکستان میں یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا. سو اٹس بیڈ نیوز از اسپریڈنگ ایوری وے. یو گو ٹو دا ویسٹ دے ہارڈلی شیئر بیڈ اسٹف, بہت بری خبریں آتی تھیں. اچھا آپ کو لوکل نیوز پیپر پڑھی جاتی ہیں. سو جب میں مینچسٹر میں ہوتا نا تو اس ٹائم ہم لوگ صبح بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جاتے تھے, تو اسمارٹ فونس تھے نہیں, تو وہاں نا لوکل نیوز پڑھی ہوتی تھی. اوکے, سو ہر کوئی پتہ جاتا تھا, عادت میں بھی جاتا تھا. آئی یوز ٹو پک اپ دا نیوز پیپر, گو اینڈ سٹ ان دا بس, اور 10 منٹ کی رائڈ میں یو فلپ تھرو اٹ. اینڈ میں اسپورٹس کے میں زیادہ تر پڑھتا, لیکن میں نے کیا کرتا تھا پہلے 2-3 پیجز سے نا ہیڈ لائن سے گو تھرو کرتا تھا. اینڈ آنیسٹلی ایوری ادر ڈے نیوز ہوگی جی ایک اسٹیب ہوا ہے, کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی ہے, فلانے کا گھر ڈاکہ پڑ گیا ہے. یہ دس از جسٹ لوکل نیوز آف مینچسٹر. یہ بڑی کامن نیوز ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. جسٹ دیٹ کہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا نا اس پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی. سو ہمارے تک بھی نہیں پتہ لگ رہی ہمیں. انفیکٹ پاکستان میں نے خود اپنے نیوز چینل دیکھے, جب وہ اینڈ میں نیوز پاکستان کی بری یہ مسئلہ, اور انڈیا میں فلانی مووی ریلیز ہوئی, یو ایس پیرس فلانا فنکشن ہو رہا ہے, ان کی نا گلوریفائڈ نیوز آئیں گی کہ یار وہاں چیک کرو, وہاں تو کمال چل رہی زندگی, ہماری پسی ہوئی زندگی. اس سے بھی دیکھ کے ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار لیٹس گو آؤٹ سائڈ. اچھا جو آپ نے کاؤنٹر آرگیومنٹ, برو آئی ایگری ود دیٹ, بٹ اس میں نا ایک چیز جو ہم واقعی وہی بات ہے کہ وہاں جنرلی اسپیکنگ آپ کو مین سٹیز میں صفائی ستھرائی, لیونگ اسٹینڈرڈ, ایک تھوڑا سا اگر آپ وہاں جاب کرتے ہیں یو ڈو میک بیٹر منی, بٹ دا پوائنٹ
is کہ if this is your only objective, why you alive in this, مطلب زندگی صرف اس لیے گزار رہے ہیں کہ یار فائنینشلی بہتر ہو جائیں, یا there is a bigger purpose. Because اگر آپ پوری پکچر لیں گے نا تو وہاں کے جو مورل ویلیوز ہیں, وہاں LGBT کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم بنتا جا رہا ہے جہاں پہ تباہی ہے, وہاں پہ آپ کو بڑا اسٹرکٹ کنٹرول بھی ہے, جہاں پہ لا انفورسمنٹ تگڑی ہوتی ہے پھر اور بھی بڑی چیزوں پہ بھی ہوتی ہے. سو وہ بہت سارے کونس بھی ہیں, تو جو کہ اکثر لوگ جب یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے, تو وہ یہاں سے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بٹ وین یو اسٹارٹ لیونگ دیئر اٹس اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. مجھ سے بھائی نے نا ریسنٹلی مشورہ لیا کہ تو ہاں بھائی بچپن میں بہت جوانی میں, یعنی جب میں گرو کر رہا تھا, میرا بڑا خواب تھا کینیڈا شفٹ ہونا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور تب لیکن پیسے نہیں تھے. میں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا, 10 سال ہو گئے ہیں, میرا ابھی ٹاپ کی ایک IT کمپنی ہے پاکستان میں. کیا مجھے ایکس کنٹری میں چلے جانا چاہیے وہ سارا؟ تو میں نے تو ان کو ادروائز سجیسٹ کیا, میں نے کہا بالکل بھی نہیں. اور اس کے میں نے کہا کہ یار کیونکہ میں پرسنلی بہت ساری فیملی سے ملا ہوں جنہوں نے اپنے اسی ٹائم میں یہ ڈیسیجن لیا کہ باہر جاتے ہیں, اینڈ دے ہیڈ یعنی بیبیز یا ینگ کڈس. جب وہ بچے ٹین ایج میں پہنچے نا, اور ماں باپ کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا, اور ان پہ کیسز کرنا شروع ہو گئے, یا کرپٹ ہونا شروع ہو گئے, اور جو وہاں پہ جتنا بمبارڈمنٹ آف اتنا ہے, تو پیرنٹس نے ڈیسائڈ کیا کہ ہائے بھائی ہیں تو مسلمان ہم, لیٹس گو بیک ٹو آر کنٹری. اور یہ میں ایک کیس کی بات سے نہیں, سیمپل بہت بڑا ہے اس کا میرے پاس. تو جب واپس آئے تو بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ ہمیں واپس جانا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ساری ایفرٹ جو 20-25 سال وہاں پہ لگائے تھے وہ زیرو کر کے یہاں پہ آنا پڑا, اور زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑا. سو ان دیئر یعنی مڈ لائف کرائسس بھی ہے نا, اراؤنڈ 40 دے ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. یار مجھے اپنی وہ بات یاد آ گئی کہ جب میں نے اپنا ہائی اسکول ختم کیا تھا نا, تو میرے پیرنٹس نا مجھے UK بھیجنا چاہتے تھے, وہاں پہ ریلیٹیوز بھی تھے. تو میرا ویزا وغیرہ سب کچھ پروسیس ہو چکا ہوا تھا, یعنی پہلے بھی گئے ہوئے تھے لیکن بس وہ مل کے آ گئے. تو ایک فیملی فرینڈ نے نا ڈیڈ کو مشورہ دیا کہ اس لڑکے کو نا اکیلے نہ بھیجیے گا, یہ لڑکا آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اینڈ واللہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے باہر نہیں بھیجا. میں نے پھر انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ کوئی نہ کوئی یونیورسٹی تم جوائن کر لو, یعنی یہاں پر ہی پڑھو, ہمارے ساتھ رہو. وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ ابھی میری جو ہے نا کلاس ہوتی ہے ایک جگہ, تو وہاں پہ نا وہی پیرنٹس سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بیٹے کو نا باہر بھیجنا چاہتے ہیں, باہر پڑھنا چاہتا ہے, تو میں نے نا پیرنٹس کو یہی مشورہ دیا کہ دیکھیں اگر آپ اپنے بچے کو وہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اسٹڈنگ, تو نہ بھیجیں, آپ کا بچہ نا جو ہے نا آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اچھا انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری بات سننے, اور کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو وہاں پہ کرنا چاہتے تھے LLB اور یہ وہ سارا, وہ یہاں پر یہ بھی جو ہے پرسو کریں گے, کیونکہ برو گلوبلائزیشن ہو چکی ہے, آپ آن لائن سب کچھ پڑھ سکتے ہو, اور آپ کی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. آج صبح ایک مدر نے برو مجھے اپروچ کیا, ماشاء اللہ ویل آف فیملی ہے, کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ میرے بیٹے سے نا بات کریں. اچھا ان کی فیملی کیا ہے کہ اب دیکھیں, اب یہاں پہ نا اس کو یعنی ہولسٹک طریقے سے دیکھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے فرانس میں تھے, میرا بچہ جو ہے برٹش اسکول میں پڑھا ان فرانس, O-levels وہاں پہ کیا, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ آ گئے, اسلام آباد میں ایک پرٹیکولر یونیورسٹی ہے وہاں سے پڑھا, اب وہ دوبارہ نا UK چلا گیا, رائٹ. اچھا بار بار UK کا نام آ رہا ہے, وی ناٹ پن پوائنٹنگ آن اینی پرٹیکولر کنٹری. ابھی ویسٹرن کنٹریز کی جنرلی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ایز سچ اسلام امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوا, رائٹ. یعنی اب اس میں تو اسکالرس کا کنسنسس ہے نا کہ چاہے ایسا مسلم کنٹری ہے جو کہ بہت ویک ہو, وہ قدرے بہتر ہے اس ملک سے جو بالکل وہاں پہ ویلیوز نہیں ہے اسلام کے, رائٹ, نان مسلم کنٹریز کی. اب کنسرن کیا مدر نے ریز کیا, کہتی ہیں کہ مائی سن ہی از 28 years of age, ویل آف ہے, ایک بینک میں کام کر رہا ہے, ہی از ہیونگ اے لبرل مائنڈ سیٹ, اسلام سے دور بھاگتا ہے. اس کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ بیٹا شادی کر لو, شادی کر لو, بولتا ہے وہ شادی کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے, وہ بات کرنے کی جو ہے نا اس نہ سنتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے. تو میں انٹرنلی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اگر ایک بندے کی ایسی اپ برنگنگ ہوئی ہے اور اس نے سارا دیکھا ہی وہ ہے, تو وہ کیسے آپ کی بات سنے گا. اس میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ایز سچ اسلامکلی ان کو جو ہے نا ان کی اپ برنگنگ نہیں ہوئی, اور اب جب کہ چیز بہت آگے جا چکی ہے تو پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار سچ اے پرسن ٹو کم بیک, یعنی اس کو پورا اپنے انوائرمنٹ چینج کرنا. ریئل پبلک تھنکنگ کی اگر بات کریں نا, تو یہ سوال میرا خیال ہے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا معیار کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیوں باہر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کے لیے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. میرے خیال ہے یہ ایک کروشل کویشچن ہے جو کہ ایک پریمس سیٹ کرے گا کسی بھی ڈسکشن کا. ٹھیک ہے نا, کیا جو عام لوگ ہیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں, ابھی وہ فی الحال جاب لیسنس سے اور باقی جو بھی کرپشن ہے اور کرائمز ہیں یہاں پہ پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, اس سے تنگ ہیں.
تو وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کیوں؟ کیا وہ اسلام سیو کرنا چاہتے ہیں اپنا، یا پھر وہ اپنی بیسک نیسیسٹی جو ہے لائف اسٹائل بیسکلی امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ دس از دا کروشل کوسچن وی نیڈ ٹو آسک. ویسے میں پرسنلی ہر کسی کو بڑا کیس ٹو کیس آنسر کرتا ہوں. میں کبھی بھی بلیٹنٹلی نہیں کہتا کہ بالکل باہر جائیں نا، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اسلامک کنٹریز UAE وغیرہ چلے جائیں. ملیشیا کو میں بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں، اور ٹرکی کا کچھ پارٹ جو کہ اتنا ویسٹرنائز نہیں ہے. سعودی بھی، مکہ مدینہ. اللہ کے نبی تو مدینہ میں سیٹل ہونے کا آپ نے بہت انکریج کیا صلی اللہ علیہ وسلم. المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اگر وہ کاش جانتے. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کنٹری میں جا رہے ہیں. اگر تو ٹیمپریری بیسس پہ دیکھیں، کچھ ڈگریز ایسی ہیں جو مسلمانوں کو چاہیے، کچھ نالج ایسا جو ہمارے پاس نہیں اور وہاں پہ ہے، وہ جا کے لے کے آنا یہ تو بلکہ ضروری ہے کچھ مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کو بچاتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ایک وہی فادر نے سوال کیا کہ میرے بڈھے بڈھی ہیں ہم لوگ یہاں پہ، بچے سارے باہر ہیں اور اکیلا تنہائی اور سارا، اور میں نہیں باہر بھیجا. تو وہ بڑے افسوس کر رہے تھے اس بات پہ نا. وہ کہتے ہیں کہ ایون اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بھی نا، ایک کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ اللہ کے انعامات گناتے ہوئے، وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر بیٹے، حاضر اولاد. تو اولاد کا فائدہ تب ہے جب وہ حاضر ہے، پریزنٹ ہے. بٹ سم ٹائمز اس ہائپر کنزیومرزم کے چکر میں، میٹیریلزم میں ہم کہتے ہیں بچے باہر جاؤ. اور وہ جو ٹائم، جس ٹائم بچوں کا وہ یعنی آپ کو انڈورفنس چاہیے، بچوں کا حق چاہیے، بچوں آپ کا کام کر سکتے ہیں آ کے، وہ آپ نے باہر بھیج دیے، ان کو بھی خدمت سے محروم کر دیا اور آپ بھی بچوں کی ٹھنڈک سے محروم رہے. یہ تو یار میرے خیال سے ہر دوسرے تیسرے گھر کا پاکستان میں کیس ہے. اتنے زیادہ کیسز ایسے کہ اولڈ پیرنٹس ناؤ ہیئر اور بچے باہر. یہ بہت کامن ہے. لائک ایٹ لیسٹ میں نے تو رائٹ لیفٹ جتنے بھی دیکھے نا، اتنا کامن ہے. آپ کو پتہ ہے ایون میرے فادر کو بھی یہ فیئر تھا سب سے بڑا. انہوں نے کہا تو پتر باہر تو بھیجو، لیکن پاسپورٹ کی تمہیں ٹرائی بھی نہیں کرنی، تو ہر حال میں واپس آنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بتاؤں یہ چیلنج ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا میں پرسنلی نا، اگر کوئی کہہ رہا نا کہ جی آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ اس طرح کی یونیورسٹی میں اگر کوئی مطلب کو بڑی کوئی اسپیشل ڈگری مل رہی ہے کرنے کی اور اس کا ارادہ واپس آنے کا، تو ٹھیک ہے. ہاں بالکل. ادروائز برو میں تو آئی وڈ سے کہ ڈو ناٹ ایون ٹرائی ٹو گو ٹو دیز ویسٹرن کنٹریز انڈر اینی سرکمسٹینس. فیملی کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اف یو ہیو اے فیملی، جاب شاپ کے چکر میں مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ جوائنٹ فیملی سے سپریٹ ہو کے رہتا ہے اپنی فیملی میں، کیا آپ پھر بھی ایسے شخص کو اسی آئے سے دیکھتے ہیں جو کہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے؟ نہیں ناٹ ود پیرنٹس اینی مور. وہ حقوق کا خیال رکھنا، وہ جو بھی ساری آپ بات کر رہے تھے، وہ پھر ممکن نہیں. میں اس وجہ سے نہیں کر رہا. میں یہ ڈفرینٹ ریزنس ہے. میں اس چیز سے کر رہا ہوں کہ وین یو گو ود اے فیملی نا، تو آپ کی اگلی نسل تباہ ہونے کا بہت برائٹ چانس ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک بندہ پیرنٹس اسلام آباد میں، لاہور، بچہ پہ لاہور میں، کراچی میں، ایک تو خیر وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے. یو اسٹل ان اے مسلم. اگر ایون باہر جانا بھی ہے، یو کین اسٹل گو ٹو اے مسلم کنٹری. جس طرح مسلمان، جیسے آپ نے جن ملکوں کا نام لیا، یہ پھر موو کرنا ہے تو سارے موو کریں. اور اگین ڈیپینڈ نہیں یار، یہ اگین آئی یہ سارے موو کرے بھی نا. اب دیکھیے میں نے، مجھے کچھ دن پہلے نا ہمارے جواد بھی نہیں ہے بھاون نگر والوں نے مجھے، ان کا گرین کارڈ آ گیا، ان کو 6 مہینے بعد US جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا تھا کیا کروں، یہاں پہ گھر لے لوں سٹ. میں نے تو کہا دیکھیں یار، جو مزہ اذان کی آواز سننے کا ہے نا، اور جو مزہ نماز مساجد میں پڑھنے کا ہے، اور جو مزہ اپنی مٹی کا ہے، آپ کے اپنے کانٹیکٹس ہیں اور اپنے لوگ. ایون برو ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو نا، ہمارے گھر بندے آ جاتا ہے. وہاں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی دا پریولیج یو ہیو، آپ یہاں پہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. آپ اپنی بات نہ کریں، ہر کسی کے گھر میں بینک میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جو کہنے کا مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. مجھے تو لگتا ہے الٹا، مجھے الٹا ہے. آپ نیشنل ہیں، آگے چلیں. یہ بتائیں نیشنل اور فرسٹ کلاس وہاں کے آپ نیشنل نہیں ہیں، وہاں کے آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. ان اینی کیس وہ کس نے کہا تھا آپ اسلام آباد سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیا ہے. اسلام آباد پاکستان ہے تو ایسا. آپ میرے خیال سے اپنے گھر سے باہر نکلے. فرسٹ کلاس سٹیزن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹاپ، یعنی میں رچنس یا منی پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یو آر دا سٹیزن، یو ہیو ایکول رائٹس دین ادر پیپل. مطلب ان کمپیریزن تو کہہ رہے نہیں ہے رائٹس یہاں ملتے پہ لوگ نہیں یہ کہہ رہے ہیں امیروں کے پاس زیادہ رائٹس ہیں، غریبوں کے پاس نہیں ہے. رائٹس سب کے سیم ہے، ملتے تو نہیں ہے نا، ملتے نہیں ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. غریب اور امیر کو شاید اس کی وجہ پھر وہی کمنگ بیک ٹو جسٹس. یار یہاں ہمارے ملک میں کوئی باہر سے فارنر آ جائے تو وہ فرسٹ کلاس سٹیزن بن جاتا ہے. جو پاکستانی ہوتا ہے وہ فرسٹ کلاس. اگر آپ کینیڈا بھی چلے جائیں، جو لوگ وہاں ہیں نا کہتے ہیں ہمارے پاس نیشنلٹی ہے، سب کچھ ہے،
but we are not being treated the way they are being اچھا میں دیکھیں میں اس کو میرے خیال سے یار جو ہمارا ٹاپک سے یہ نہیں تھا, آج ہمیں کچھ اور ڈسکس کرنا تھا. بٹ ٹیل یو وٹ, کچھ ویریبلز ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں, وہ ہیں آپ کی سوشل سیکورٹی, وہ ٹھیک ہے, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز. میرے خیال سے یہ جو ویریبلز ہیں نا, یہ ہیپینس کو, جو ہماری ورلڈلی ہیپینس ہے, اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک طرح سے. اگر آپ صحیح پوچھیں, میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان کی بہت کمی ہے. یہ تو وہ جو آپ نے خود ہی کہا تھا نا کہ پریمس ہے کہ لوگ دس ورسز اگر آپ کو کسی ایک پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, اپنے دین میں کریں گے یا ان چیزوں میں کریں گے, ویئر وڈ یو کمپرومائز؟ مطلب میں یہ جگہ میں یہ شاید مل رہا ہے اینڈ آپ کا دین کمپرومائز ہو جائے گا, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ایمان. بٹ آئی نو مینی فیملیز, ایکچولی مینی آف مائی فرینڈس جو فارن کنٹریز میں گئے, ویسٹرن کنٹریز میں گئے, اینڈ دے فاؤنڈ دوز کمیونٹیز, اسلامک کمیونٹیز, اور وہ جتنے یہاں پہ اسلامک تھے, جتنے یہاں پہ اسلام کو پریکٹس کرتے, اس سے زیادہ دیر پریکٹسنگ اوور دیر. آئی تھنک یہ آپ کی جد و جہد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس نا نالج ہے, آپ دین کو سمجھتے ہو, تو الحمدللہ آپ ادھر جا سکتے ہو. لیکن آئی نو مینی فیملیز ایز ویل جو وہاں سے مائگریٹ کر کے دوبارہ مسلم کنٹریز میں آ رہے ہیں, ناٹ پرٹیکولرلی پاکستان, کوئی مڈل ایسٹ میں چلا گیا ہے, کوئی ملیشیا جا رہا ہے وغیرہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ نا اسلامک کنٹریز میں جاؤ, چاہے قطر ہے, قطر کا جی ڈی پی بہت کمال ہے, قطر میں چلے جاؤ, سعودی میں کچھ ایریاز ہیں وہاں چلے جاؤ, حرمین, ملیشیا. ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ جی ڈی پی کا تعلق تو اکانومی سے ہے نا. اٹس ناٹ جسٹ جی ڈی پی, سیکورٹی. جو باقی میں نے ویریبل میٹرکس بتائے نا, وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ وہ اسٹڈی دیکھیں جس میں ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ فلرشنگ کنٹریز کون سے ہیں, نمبر 1 کون سا ہوگا؟ سویڈن, ناروے. فلرشنگ ایز ان گروئنگ. اب یہ گڈ کویسچن کہ فلرشنگ سے کیا مراد, گروئنگ اکانومیز, یعنی آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, آپ نے کس اسٹینڈرڈ جو میں نے ویریبلز بتایا نا, اس اعتبار سے کہ آپ کی سوشل سیکورٹی, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی ہیپینس کا لیول, اس میں سب سے پہلے انڈونیشیا ہے. بڑا حیران ہوا میں. اس کے بعد باقی کچھ کنٹریز آتے ہیں, اسرائیل ہے, فلپائنز ہے, اور باقی اس طرح کی کنٹریز ہیں. تو اٹ گریٹلی ڈپینڈس کہ آپ کن ویریبلس پہ بات کریں. جی ڈی پی کے اعتبار سے ہاں یو ایس اے ہے, اکانومی بہت زیادہ, لیکن باقی کچھ چیزوں کے اعتبار سے وہ کم ہے. جاپان رینک کافی لوور ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ فلرشنگ سے آپ کی مراد کیا ہے. اب ہیپینس کے اعتبار سے سب سے فرسٹ نمبر پہ فن لینڈ, پیپل آر دا ہیپیسٹ ان فن لینڈ. اچھا, لیکن آپ کو مزے کی بات ہے, اس ریسرچ میں جو ایک ہیپینس کا تھا نا, تو ان کا جو کویسچن تھا نا, اٹ واز, اس پہ ریسرچ میں جو کویسچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نا, آپ کسی کیفے میں جاتے ہیں, سارے دوستوں سے بیٹھے, آپ کتنے ہیپی ہیں, اس طرح کا ریسرچ کریں گے تو جنرلی ایوری بڈی ہیپی. اگر آپ کسی ایسے حالات میں کوئی حادثہ ہو تب جا کے لوگوں سے انٹرویو لیں گے, ریسرچ کریں گے, تو تھنگز وڈ چینج. سو اس میں اور ہیپینس ہے بھی کیا, یہ بھی سوال ہے نا, ہیپینس ایگزیکٹلی ہے کیا. ہمیں ایکچولی اسی کویسچن پہ آنا ہے, لیکن یہ اسٹڈی جو یہ ہارورڈ کی اسٹڈی تھی نا, اٹ مسٹ بی ریلیٹیولی بہتر. لیکن آئی مین اس کے اندر یہ اس کی جو کرٹیک ہے نا, اس کی کرٹیک, وہ اس میں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ اٹ از ویری سبجیکٹیو ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ہیپینس, آپ کی ہیپینس کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ تو میں نہیں اخذ کر سکتا. اطمینان قلب جو ہے نا, وہ ہیپینس ہے, یا اچھا آئی پیڈ, اچھا لیپ ٹاپ, اچھی گاڑی. ایکچولی اس کو جو اسٹڈی کی گئی تھی نا, مٹیریلسٹک چیزوں کو بیس بناتے ہوئے کی گئی تھی. اچھا جی, آئی ہیو اے گڈ کار, دیٹس وائی آئی ایم ہیپی, میرے پاس بڑا گھر ہے, میرے پاس لیٹسٹ موبائل ہے. اچھا, اسی اسٹڈی میں دیکھیں نا, انہوں نے ان ویریبلس کو دیکھا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم یہی جو فار ایگزامپل فلورشنگ کنٹریز ہیں, ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے. بالکل ہے, جاپان میں دیکھ لیں, بات آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ تضاد ہوا نا. یہ ساری ہم ڈسکشن جو کر رہے ہیں, کون کہاں ہے, چلے وہ جہاں جس نے پہنچنا تو پہنچ گیا ہے. بٹ ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو ایز مسلمس, اب وہ چاہے وہ ملیشیا میں ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, وہ جو ہم نے پرابلمس شروع میں آئیڈینٹیفائی کی تھی, اس کو وہ کس لینس سے ویو کرے, اینڈ واٹس دا سولوشن کہ یار اچھا مسلمان پھر کیوں پیس رہے ہیں. جو سوال ہے وہ تو وہی ہے. الوی, میں نے ایک آرٹیکل کل یا پرسوں پڑھا تھا, وہ ایک پروفیسر رچرڈ بلینکم ہے, پروفیسر آف اینتھروپولوجی ہیں, بڑا اس کا نام ہے, اور وہ پرڈو یونیورسٹیز کے وہ میں, انہوں نے ایک پورا بہت لمبا تھا, بٹ اس میں جو مین کرکس تھا نا وہ تھا کہ 50 پری ماڈرن سوسائٹی پہ نے ریسرچ کی, 50 پری ماڈرن سوسائٹیز پہ نے ریسرچ کی کہ جہاں پہ ایکول ویلتھ ڈسٹریبیوشن, پاور ایکوالٹی, ویلتھ ایکوالٹی ہے, اور بڑے مطلب لیڈرز ور جسٹ پیپل, اور سارا ان کا فال زیادہ جلدی ہوا ان سوسائٹی سے جہاں پہ ایک منوپلی تھی اور ہیجمنی تھی, اور اس طرح کے لوگ تھے جہاں پہ تھوڑا سا ظلم زیادتی بھی تھی.
اینڈ دے ور سرپرائزڈ کہ ایسا کیوں ہوا کہ ان کا ٹینیور اینڈ دے ور ناٹ یعنی ان کا کلیپس بہت جلدی ہو گیا. انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ بے شک ایکویلٹی ہو یا جسٹس ہو یا پاور لوگوں کو آپشن دی جائے اوپر آنے کی, بٹ جو سوسائٹیز جن کا سوشل فیبرک ویک ہوتا ہے اور مورالٹی ان کی ڈکلائن کرتی ہے, دے ٹینڈ ٹو فال اپارٹ. اور اس میں ایک اور پال کنگز نارتھ ایک اور آتھر ہیں, پروفیسر ہیں, انہوں نے بھی آرٹیکل لکھا کہ ویسٹ ابھی کرنٹلی جو ہمیں بڑا ہیوج اور سپر پاور نظر آ رہا ہے نا, یہ اپنے رونز میں رہ رہے ہیں, ان کو بھی نظر نہیں آ رہا, اور کچھ عرصے بعد کس طرح سے تباہ ہو جائے گا, بیکاز مورالٹی کا ڈکلائن ہے وہاں پہ, اور ان کا جو سوشل فیبرک آف سوسائٹی ہے اٹس ڈسٹرائڈ. اینڈ ویریس, اور کہتے ہیں ہسٹری میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ جو سوسائٹی مورلی کسی گراؤنڈنگ پہ کھڑی نہیں ہوتی اور ہر بندہ اپنی سبجیکٹیو مورالٹی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, جس سے بھی آپ دیکھیں گے LGBTQ کو, پیڈوفیلیا کینیڈا میں اس کی بھی بات چلنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ کہ کھلا کھاؤ ننگے ناچو اور اس طرح کی جو ہے نا جو محاورے بھی ہیں, کیونکہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ تو ہر بندے کو دے دیا نا. بالکل. جب آپ نے کوئی پریمس سیٹ نہیں کیا اور اینکر نہیں بنایا, اسپیشلی جو رائٹ اینکر ہے جو اللہ کا دین ہے, اور اس میں بہت ڈیٹیل تھی کس طرح سے ویسٹ کو ایک ٹائم پہ کیتھولک اور چرچ نے ان کی مڈل پلر تھا ان کو جوڑ کے رکھنے والا, اور کہتے ہیں کہ ویسٹ از فالنگ اپارٹ بیکاز آف دا ٹیبوز وی ہیو لیفٹ, اور جن چیزوں کو ہم ٹیبوز سمجھنا شروع ہو گیا نا, اب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو اب ہم بکھر رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں. تو میں جو آپ کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسٹ کی اندھا دھن فالوئنگ میں لگ جائیں, بڑی بلڈنگز, اب سعودی عرب بھی کمپیٹ کر رہا ہے, دبئی بھی کمپٹیشن ہے, دا بیسٹ بلڈنگ اور جو دا موسٹ یعنی فرسٹ ہر چیز میں آنے کی, تو بلڈنگیں کا بننا ترقی نہیں ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ اور ایتھکس اور مورلس کا اوپر ہونا ترقی ہے. تو جو مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں نا, یعنی میں مدینہ کی ریاست جو امیجن کرتا ہوں نا, تو گلیاں ہیں, نالیاں بہ رہی ہیں, بچوں کے ناک سے نوزی نکل رہی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیوش کپڑے نہیں ہیں, فینسی ریسٹورینٹس نہیں ہیں, لائٹس نہیں ہیں, سمپل ہے, لیکن مورلی ویری اپرائٹ, ایتھیکلی. کچھ نہ ہو کے بھی جو ان کی وہ ایکسپینڈ کیا انہوں نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اینڈ جو بھی جتنے کیلیفیٹس آئے ہیں بعد میں, کتنا ایکسپینڈ کیا انہوں نے, کتنا ایکسپینڈ کر دیا, کس وجہ سے؟ انفراسٹرکچر تو نہیں تھا, انفراسٹرکچر نہیں تھا, بٹ وہ اور ایک آپ کی مورل ویلیوز کی ترقی ہے. تو یہ مطلب ہمیں نظر ذرا آسانی سے آ جاتی ہے نا, بڑی بلڈنگ, فلیشی کارز اینڈ یو نو اچھی روڈز, اچھے مطلب سب کچھ, سو دس دکھتا تو یہ بہت زیادہ ہے, which is good, nothing bad about it, لیکن priority it facilitates, if it facilitates this then it's excellent. بالکل, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر بھول رہے نا تو that's a bigger problem. یس, یہ آپ کو نا ڈیلوٹ کر دے گا اگر آپ پیسے کی بات کریں. وہی ہم نے کسی اور مومنٹ پہ ڈسکشن جو ہے جب ہو رہی تھی کہ پیسہ پر سے یہ بری بات تو نہیں ہے نا, اس بیسیکلی اے ٹول, اس کو آپ برا بھی یوز کرو اور اچھا بھی یوز کر سکتے ہو. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یو نو, اٹ ریمائنڈز می آف علی بن ابی طالب اسٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان سے نا پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ جو کافر ہے یا ڈس بلیور ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے یا مٹیریلسٹکلی اس کو زیادہ نوازا جاتا ہے. تو حضرت علی نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی رزق دیتے ہیں, لِأَنَّ عَقْلَهُ مِن رِزْقِهِ, کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو رزق دیتے ہیں نا وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے, رائٹ. تو ایمان والوں کے پاس نا انٹیلیجنس ہوتی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل, اگر آپ کو میں ایک گن پکڑا دوں اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ, آپ تو ہے نا پھر وہ ایسے ہی جو ہے لوگوں کو پھر وہ آپ آپ کی گیم آن ہو جائے گی, رائٹ, آپ کال آف ڈیوٹی آپ کھیلنا شروع کر دو گے. لیکن اف یو نو کہ یار یہ رسپانسبلٹی ہے, اس سے میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے, میں نے جو ہے دشمن پر حملہ کرنا ہے, سو اکارڈنگلی پیسہ بھی آپ ایسے یوز کرو نا. اور دیکھیں نا, یہ اسٹرانگ میسج میں دینا چاہتا ہوں فار آل دوز ہو آر اسٹرگلنگ. یہ بات آپ جان لیں, اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں, آپ نے اپنے رب سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیا ہوا ہے, اور آپ جانتے ہو کہ الرزاق اوپر ہے, وہ رزق دینے والا ہے, آپ ایفرٹ کر رہے ہو, آپ محنت کرو, نو بڈی اسٹاپنگ یو,
لیکن آپ اس سسٹم کو فالو کرو, آپ جلدی اٹھو, رات کو جلدی سو, اللہ تعالیٰ کو سجدہ دو. اور دیکھیں کھلی باتیں ہیں نا, ہمارے نبی نے تو بتا دی کہ سیکرٹ کیا ہے, کہ صبح تو رزق بانٹا جاتا ہے, یعنی برکت والا وقت ہوتا ہے نا. اگر آپ وہ ساری چیزوں کو جو ہے کر رہے ہو, فالو کر رہے ہو, اور پھر آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ ول ڈیفینیٹلی پرووائڈ یو. وائی؟ بیکاز علی بن ابی طالب کا وہی ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایک دفعہ نا وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, اپنے اونٹ کو جو ہے نا انہوں نے باہر ایک بندے کو دے دی کہ یار اس کا ذرا خیال کرو, میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں تو اونٹ تو وہاں پر ہی کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کی جو رینز ہے نا, وہ جو رسی ہے باندھنے والی, وہ نہیں تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ اچھا یار یہ 2 درہم پکڑو, جا کے نا مارکیٹ پلیس سے لے آؤ. دوسرے بندے کو کہا, تو وہ جب لے کے دیکھا یہ تو وہی جو ہے رسی ہے. اور پھر انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے کوٹ کیا, اسٹیٹمنٹ دی. کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے رزق حلال سے بترک صبر, جب وہ صبر کو چھوڑ دیتا ہے, جب صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے نا. اب دیکھیں یہ جو درہم ہے, وہ کہتے کہ میں نے اس بندے کو ویسے بھی دینے تھے جو ہے نا, اگر وہ ویٹ کرتا اور میں پھر آ کے اس کو جو ہے نا اس کا ریوارڈ دیتا. اور پھر علی بن ابی طالب نے یہ کہا کہ بہرحال بندہ چاہے صبر کر کے حلال کمائے یا بے صبرہ ہو کے جو ہے نا کارنرز کٹ کرتا ہوا ہے, یعنی حرام طریقے سے کمائے, رزق اس کو اتنا ہی ملنا ہے. اتنا ہی, بالکل. یعنی یہ جب کانسیپٹ بندہ سمجھ لیتا ہے نا, تو بندہ پھر نا اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم حلال کما رہے ہیں وہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا, وہ حلال ملنا ہی تھا. جو حرام کمائے نا وہ ایڈیشنل ہے, لا الہ الا اللہ, وہ ایکسٹرا کما لیا. دیکھیں نا, یعنی ایسا بالکل نہیں ہے. کانسیپٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, رائٹ. تو جب آپ کو یہ کلیئرٹی مل جاتی ہے نا برو, تب آپ کرتے کیا ہو, اپنی ایفرٹ ڈالتے ہو. جہاں پہ آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہو, آپ ہو سکتا ہے 16 آورس کام کرنا شروع کر دو. آپ 2 جو ہے شفٹس میں جو ہے مارننگ شفٹ ہو رہی, شام کی شفٹ ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہو یا اللہ یا رزاق, میں نے اپنی طرف سے ایفرٹ ڈالی ہے, اب رزق آپ نے جتنا لکھا ہوا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. رائٹ, بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کنوکشن. آپ کو یقین ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, یا اللہ اب آپ کے اوپر جو ہے میں معاملہ سپورٹ کرتا ہوں, اب آپ نے مجھے جو ہے. ساری ڈسکشن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ لوگ جو مسلمانوں کے حالات ایک طرف دیکھتے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, سوڈان میں ہو رہا ہے, انڈیا مسلم ساتھ ہو رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, سب کچھ طوفان, نو ڈاؤٹ یہ انفلیشن, ہریکینز, ایکسپلوزیو وہاں باہر بھی آتے ہیں, بٹ جنرلی وہ اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو مسلمان پس رہے ہیں, اور کفار جو ہے نا ایک طرح سے دے آر ان اے بیٹر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا دے آر فلرشنگ, دے آر ہیپی, ڈائیورس ریٹ سب کچھ وہاں پہ بھی ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ورلڈلی معیار پہ دے آر بیٹر آف دین مسلمز. یہ کہنا چاہیے کہ وہ پوزیشن آف پاور میں اس وقت ہے, پوزیشن آف پاور میں کنٹرول ان کے پاس ہے. یس, although اندر سوسائٹیز کے اندر مسئلے بڑے ہیں, بٹ جنرلی اگر دیکھا جائے تو وہ دے ہیو دا اپر ہینڈ, اینڈ دے آر ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ. ہاں جی, اینڈ نوبڈی از بینگ ایبل ٹو اسٹاپ دیم. اور وہ اپنا وہ ایک طرح سے دنیاوی, تو جب رب ہمارے ساتھ ہے تو اور پاورفل. ٹھیک ہے, تو پھر ایسا یعنی ہم کیوں ذلیل. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے مسلمانیت چھوڑ دی ہے, آدھا ایک پاؤں ادھر ہے ہمارا برو اور ایک پاؤں ہمارا ادھر, ہم نے اون نہیں نہ کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ جو ہے نا وہ اپنے بچے کو زیادہ مارتا ہے, زیادہ ڈانٹتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا. ٹھیک ہے, دوسرے کے بچے کو, یہ شاید مے بی اٹس اے ویری کروڈ ایگزامپل, بٹ مے بی وی ول انڈرسٹینڈ تھرو دس, کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر بصیرت دی ہے, کلمہ دیا ہے, ٹھیک ہے, مسلمان گھرانوں میں لوگوں کو پیدا کیا ہے, تو پکڑ بھی اتنی شدید ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نا ایک حافظ قرآن جو ہوگا نا, اس کی پکڑ زیادہ سخت ہوگی. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ اسے کہا جائے گا کہ تیرے دل میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, اور تو نے اس کے باوجود جو ہے یہ فسق و فجور جو ہے اس میں تم پڑھے. ٹھیک ہے, تو مسلمان, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو جو ہے اون نہیں کیا, اور جتنی بھی ڈس آنیسٹی ہے, کرپشن ہے, اس میں ہم لوگوں نے انگیج کیا, اس کی وجہ سے یہ سزا ہے. بالکل. اس کو نا میں تھوڑا سا نا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے برو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نا بہت بڑا ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کمفرٹ زون کے اندر رہنے کا زمانہ ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے, امپلسو بھی, وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو نوازنا چاہتا ہے, لیکن یہ اپنے کاؤچ سے اٹھنا نہیں چاہتا. اب واٹ از دا وے آؤٹ, یہ بندہ اٹھنا نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ نا اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے نا اس کے اوپر آزمائش بھیجتا ہے. اب لا محالہ انیویٹیبلی 2 ہی آپشنز ہیں اس کے پاس,
یا تو وہ صبر کرے گا, ایکشن میں آ جائے گا, یا تو وہ ناشکرہ ہو جائے گا, وہ ڈس بلیور بن جائے گا کہ یار مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر ہم ایمان والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں, رائٹ. تو ظاہری سی بات ہے, جس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی شعور ہوگا نا, وہ کہے گا یار آئی ہیو ٹو ڈو صبر ناؤ, میں نے صبر کرنا ہے اور اپنے معاملات کو نا ریکٹیفائی کرنا ہے. تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر, اور جب آپ اس کو پوری امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں نا, آزمائشیں بھیج رہے ہیں, جیسے آپ سیلاب کی بات کر رہے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نا ہم سب کو ویک اپ کال دے رہے ہیں کہ اپنے افیئرس کو ابھی بھی ریکٹیفائی کر لو, نیکی کی طرف آ جاؤ, برائیوں کو چھوڑ دو. یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو, پروکیسٹینیشن کو چھوڑ دو, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. اور اب دیکھیں, اب سبحان اللہ تقریباً 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں برو, واللہ ایوری تھنگ از سو کلیئر. وہ جو دعوے دار جب ہمیں بات کر رہے تھے کہ جی ہم ہیومن رائٹس پہ بہت بلیو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یار دنیا کے جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں ابھی یہ طے نہیں کر پا رہے کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یار اللہ اکبر یار, آئی مین اس سے بہتر ڈکلائن ہیومینٹی کا کیا ہو سکتا ہے. آپ وہاں پہ نہ میڈیکیشنز جانے دینا چاہتے ہو, نہ وہاں پہ, یعنی آپ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں شیخ. یا شیخ پوری دنیا میں کہیں بھی نیوز رپورٹرز کو نہیں مارا جاتا, میڈیکل سٹاف کو نہیں مارا جاتا, ڈاکٹرز کو نہیں مارا جاتا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے روٹرز کے رپورٹرز ہیں ان کو نہیں مارا جاتا لائیو ٹیلی ویژن پہ. یہ واحد جگہ ہے. اچھا اس میں نا میں ایک چیز سمجھتا ہوں, جیسے آپ نے بات کی نا, اگر آپ کو یہ سارے, یعنی دا فیکٹ دیٹ یو کینٹ انڈرسٹینڈ سم تھنگ ڈزنٹ نیگیٹ کہ اس کی جو حکمت ہے. دا فیکٹ کہ ایک بچہ اپنے باپ کے حکم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, ڈزنٹ مین کہ اس کے باپ کے حکم میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے ہمیں سمجھ. دوسری بھی بات یہ ہے کہ ہم ایز ہیومنز, ایون فار ایگزامپل ایک کریچر نا جو 2 ڈائمینشنل ہے, وہ 3 ڈائمینشنل چیز کو نہیں سمجھ پائے گی کبھی بھی. وہ یعنی وہ اس گلاس کو نا 3 ڈائمینشن میں کبھی سمجھ ہی نہیں پائے گی, وہ اس کو ایز اے پکچر دیکھے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم ایز ہیومنز ہماری بڑی لمیٹڈ فیکلٹیز ہیں, ہم فائنائٹ ہیں اور رب انفائنائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو کرتا ہے نا, واللہ اگر اس کی حکمت ہمیں نظر آ جائے نا, ہمارا سجدے میں سر پڑ رہا ہے. سو ایمان اللہ کے حکیم ہونے پہ, آپ کو صحیح, یہ سورہ کاف جو ہے اس میں اگر اللہ تعالیٰ امیجن نہ بتاتا کہ خضر نے کیوں مارا بچے کو, بوڑھے ماں باپ کا, ہم آج تک سوچتے رہتے یار بڑی ذاتی, یا سمجھ نہیں آئی کیا ہوا, شاید خضر نے بڑی غلطی کی, وہ سارا. چونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ بڑے ہو کے اپنے والدین کو کفر پہ مجبور کرتا اور طغیانی پہ مجبور کرتا, تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی اولادیں, نیک صالح اولادیں. اب دیکھیں وہ بچہ بھی جب مرا تو وہ جنت میں گیا, خضر السلام نے بھی اللہ کے حکم پہ عمل کیا, والدین کو بھی نقل ماری, ون ون سب کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بچہ بھی الٹیمیٹلی بڑا ہو کے جہنم میں جاتا, والدین کو طغیانی پہ ان کے لیے بھی دنیا کو ہاربل بناتا. سو اف اللہ نے ہمیں بتا دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. ایون بڑی, میں آپ کو نا ایک سمپل سی مثال دوں, جو مووی ہم نے آلریڈی دیکھی ہوئی ہو نا, اور وہ جو لوگ ہیں جو بلاؤں سے بچ رہے ہیں یا وہ ٹیررسٹ سے بچ رہے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہوں, ہم ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار مجھے پتہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جسے فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں نا, کہتا اب کیا ہوگا, پینک کر رہا ہوتا ہے کیسے نکل پائیں گے اس کیوس سے. ہاں وی نو آلریڈی. تو جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے نا, وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہز پلان. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے بیسیکلی. تو ٹرسٹ اللہ پلان. ہماری زندگی میں یہ ہر دوسرے دن ہو رہا ہوتا ہے. All we have to do is we have to trust. دوسرا اس میں دیکھیں وہ بھی اینگل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا قرآن میں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے, any mishap that happens is what your own hands have earned. جی. سو یہ مائنڈ سیٹ بھی ہمیں اپنے اوپر اپلائی ضرور کرنا چاہیے کہ یار میری لائف میں, یا ایون جس طرح ہم بات کریں مسلم امت پہ جنرلی جو حالات ہیں, ناٹ یہ کوئی مطلب فلیٹ آؤٹ رول نہیں ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے تو اسی پہ مصیبت آ رہی ہے, بٹ جنرلی دس از دا پرنسپل, دس از اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے مسلمانیت چھوڑ دی ہوئی ہے, تو ہم نے اگر ہم گناہوں میں پڑ گئے, ہم نے کھلے کھلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی ہے, تو کیا ہمارے پہ بالکل بھی عذاب نہیں آئے گا, بالکل ہمیں چھوٹ مل جائے گی. کفار کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہے, جی ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کچھ اپنے بندوں پہ مصیبت اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ان کے رینک ریس کر دے, اپنے نیک بندوں پہ ٹینشن پریشانی, ان کو صبر کر کے, جیسے انبیاء ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ ٹیسٹ آئے تو ان کا معاملہ اور ہے. بالکل. ہم کچھ گناہ گار ہیں, ان کا معاملہ پھر کچھ اور ہے. سو وی ہیو ٹو سارٹ آف سی دا تھنگز. اور ایون برو ڈیتھ بھی نا, ڈیتھ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, ہم ڈیتھ کو ایز اے فیلئر اور لاس دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیتھ ایک بگننگ ہے, اور جو بندہ سفر زیادہ کر رہا ہوتا ہے
اس کا سفرنگ سے ایکسکیپ ہے. جیسے خراسان سے ایک بندہ امام احمد حنبل کے پاس آیا اور کہا کہ شیخ کب راحت کب ملے گی؟ انہوں نے کہا جیسے پہلا قدم جنت میں جائے گا. تو میں نا ایک خطبہ سن رہا تھا شیخ کا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار اصل جو آزادی ہے نا, جو سب انڈیپینڈنس ڈے منا رہے تھے, انہوں نے کہا آزادی تو مرنے سے شروع ہوگی بھائی مسلمان کے. یہی وہ ایک شخص دیکھ کے مسلمان ہوا تھا نا کہ صحابی کو اس نے کہا تھا فزت برب الکعبہ, جب اس کو وہ لگا تھا نیزہ, جو ان کو دیکھا جس شخص نے, تو وہ حیران ہوا اس بات پہ کہ یہ بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے نا یار سبحان اللہ سے. یہ جو ابھی آج کل یہ جو انسان ہر پرابلم سے گزر ہوتا ہے لائف, یعنی چاہے وہ اولاد کی تربیت کی ٹینشن ہے, چاہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو کرنے کی ہے, یا کبھی کسی کلیشز ہیں, بیماری ہے. آنیسٹلی اگر ہم دیکھیں نا, اگر بندہ صحیح مومن نیک ہے تو موت از امیزنگ یار واللہ. میں سارے رولز ہی ختم ہے, آپ دیکھیں اب کہ عیاشیاں شروع ہیں. میں ایکچولی نا مجھے فلیش بیک آیا بہت عرصہ پہلے. میں آیت الکرسی جو ہے نا پڑھ رہا تھا, تو اس کی نا تفسیر پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں سبحان اللہ شیخ ملا ہیں غالباً, ہاں شیخ ملا ہیں غالباً, یا انہوں نے نا بہت زبردست اسٹیٹمنٹ کہی شیخ. اس کے بعد نا ایک آپ کو نا کلیئرٹی مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا جنرلی کہا جاتا ہے کہ موت نا ایک بیریئر ہے اگلے جہاں جانے کے لیے. انہوں نے اس کو ایسے جو ہے ڈپکٹ کیا, بولتے ہیں موت بیریئر نہیں ہے, بیسیکلی یہ برج ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا. یعنی اگر کوئی بندہ واقعی کہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, آپ نے اس برج سے کراس کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے اپنے محبوب سے ملنا ہے, آپ ساری مشکلات پار نہیں کرو گے. تو جب آپ موت کو جب بیریئر سنتے ہو نا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں بڑا مشکل ایک وقت ہوگا. یس وہ تھوڑی سی ایک مشکل ایک وہ سٹیج آتی ہے, لیکن ایونچولی موت جو ہے نا یہ آپ کو اپنے رب سے جو ہے ملاتی ہے. انسان کو نا یہ بلکہ ایک طلب اس طرح جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہوگی, جو آتا ہے نا کہ جس شخص کو جو اللہ سے محبت مطلب اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے, چاہت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے رکھتا ہے. اور جو who hates to meet اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ hates to meet him. مطلب یہ بڑی ایک اسٹرانگ چیز ہے کہ ایک تو اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اٹس پارٹ آف دیٹ. تو یہ جس کے اندر یہ واقعی ایمان کی تقاضا فلفل ہو رہا ہوگا نا, اس کو موت وڈ ناٹ فیل لائک یار اللہ نہ آئے. یہ جو فیئر ہوگا نا یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ ٹیکنیکلی میرے خیال سے ہونا بھی نہیں چاہیے. اچھا پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابن القیم بھی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, سب سے بہترین چیز اور افضل چیز کیا ہے؟ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو پہچاننا. دیکھیں بندہ جب مثال کے طور پہ اس سچویشن میں ہو, کوئی اس کی بات نہیں سن رہا, نہ گھر والے نہ دوست, اور یہ اکیلا اکیلا فیل کر رہا ہے, تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ السمیع بھی ہیں, اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بھی ہیں. اور اگر اس کی کوئی فار ایگزامپل بہت دفعہ ایسے جو ہے ینگسٹرز کہتے بھی ہیں کہ جی میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی کوشش کی ہے, اب نا میرے کوئی دوست نہیں ہے. اس بندے کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ الولی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے. اگر کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہے, رات دن محنت کر رہا ہے, اس کی ہو سکتا ہے اس نے نا 10 جگہوں پہ اپنی سی وی ڈالی ہے, لنکڈ ان پہ بھی اپنی پروفائل ڈال دی ہے, بات نہیں بن پا رہی, اس کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ الرزاق بھی ہیں. سو دا مور یو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اتنا ہی آپ کا ریلیشن کنیکشن اپنے رب سے اسٹرانگ ہوگا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دا کائنڈ آف کانورسیشن وی آر ہیونگ, اصل میں تو ہم یہ ایک سولوشن ایز سولوشن یہ پروپوز کر رہے ہیں دیٹ ریٹرننگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بٹ ٹیل یو واٹ, مجھے لگتا ہے کہ دس کائنڈ آف سولوشن از کائنڈ آف ٹیبو ان آور سوسائٹی ناؤ. Why nobody talks about this solution? If you see different programs, different people, تو ایز سولوشن کچھ اور چیزیں پروپوز کی جاتی ہیں مجھے لگتا ہے. ایز سولوشن اس کی وجہ دنیا سب کچھ ہے نا ہمارا, یو نو اسٹریٹجیز فار اکنامک گروتھ, یو نو مور جابز اینڈ یو نو. یہ تو میں وہی چکر ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا میں ویسٹ کو ہم نے بینچ مارک بنا لی ہے, تو وہ جو اسٹریٹجیز ان کی دنیاوی ترقی کے لیے نا, تو ہمارے یہاں پہ لوگ پرابلمس کی وہی اسٹریٹجی پرپوز کر رہے ہیں نا کہ آپ اکنامک گروتھ ایسے کر لیں, آپ اچھی بلڈنگس بنا لیں گے, ایجوکیشن اسکول اتنے کھول لیں. یہ مطلب وہ ہماری وہی اسٹریٹجی ہم سوچتے ہیں جو ویسٹ جو کر کے یہاں تک پہنچا ہے, بیکاز ہم نے ان کو آئیڈیلائز کیا اور ان کو بینچ مارک بنایا, ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ انوانٹیڈ ڈسکشن ہے بیسیکلی. میں تو یہ ڈسکشن کہیں نہیں ہوتا دیکھتا. سیریسلی وی آر اونلی ڈوئنگ یہ بات صحیح ہے. مطلب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں کچھ دن پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کتنی قدر کرتے ہیں جو رسول اللہ کو کی اتباع کرتے ہیں. یعنی ایون سبحان اللہ برو, یہ فیکٹ کہ اللہ کے نبی نے جب لیٹرز بھیجے تو ہراکل نے اس کو سیکیور کیا,
اور تو ایمان قبول نہیں کیا لیکن اس کو اسے, اور پھر یہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اپنے کنگز کو وہ لیٹر پاس کیا کرتے, اس کی رسپیکٹ کرتے تھے, اور ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم اس لیٹر کی حفاظت کرتے رہیں گے ہمارا کنگڈم بچا رہے گا. حتیٰ کہ خسرو نے جو کنگ تھا اس نے لیٹر کو پھاڑ دیا اور اللہ کے میں نے کہا یا اللہ اس کی سلطنت کو تباہ کر دے, اس کے بچے نے اسے قتل کر دیا. اور بہت ہی جلدی عمر بن خطاب جب کیلف بنے پورے ان کو مسلمانوں نے کیپچر کر لیا. اور سبحان اللہ ابن حجر رحمہ اللہ, ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں کہ ابھی 600 سال پہلے کہ وہ ایک کنگ کا نام مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسلمان اسکالر کو بلایا اور کہا کہ یہ صندوق لے کے آؤ, اور وہ صندوق لے کے آئے اور اس میں کمپارٹمنٹس تھے. ایک کمپارٹمنٹ کھولا, اس میں ایک اچھی طرح سے ریپڈ ایک لیٹر تھا جو نکالا, جو کہ بہت زیادہ نا یعنی اس میں سے کچھ لیٹرز مٹے ہوئے تھے اور وہ تھا, بٹ یہ کہ اس کو رکھا اور کہا کہ یہ وہ لیٹر ہے جو ہم آپس میں کنگز ایک دوسرے کو دیتے آئے ہیں اور ہم نے سنبھالا ہوا ہے تاکہ ہماری سلطنت باقی رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایک بس بلیف ہے, اور ہم نے یہ کسی قسم کو نہیں بتایا ہوا کیونکہ دے مائٹ ڈس اون اس اور دے مائٹ تھنک دیٹ وی آر میڈ اینڈ لوڈیکرس. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں برو یہ آج کہیں نہ کہیں آکسفورڈ یا ییل یا کہیں نہ کہیں لیٹر ہی پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس صرف نبی کے لیٹر کے پرزرو اور اس کی رسپیکٹ کے لیے میں ان کے سلطنت باقی رکھا. اینڈ امیجن اے مسلم ہو ریسپیکٹس ہز بیئرڈ, This is exactly what I want to say. تہجد, who does مسواک, تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو باقی نہیں رکھیں گے؟ میں تو اس میں آپ سے ایک اور چیز ہے جس طرح آپ نے کہا نا, مجھے لگتا ہے کہ یس ہم دین کی طرف سارے آتے ہیں, ڈز دیٹ گارنٹی دنیاوی طور پہ ہم واپس کنفرم عروج پہ آ جائیں گے؟ اور ڈز دیٹ مین کہ لائک اگر ہم سارے مسلمان پاکستان پریکٹسنگ ہو جاتا ہے کہ 5 سال میں پاکستان بالکل ٹاپ پر آ جائے گا, یا کوئی فتنے کے دور کے مطلب یہ پاسبل بھی ہے کہ آپ پریکٹسنگ ہو, آپ ایمان پہ ہو اور آپ بہترین ہو اور پھر بھی آپ پہ مصیبت آئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ شروع میں تو آزماتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹینیور میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم رب نہیں ہے نا. مکی دور جو ہے, مکی دور جو ہے, ایون مدنی دور بھی, اس میں جو تھے مسلمان ان سے بہترین مسلمان کون ہو سکتے ہیں, لیکن فار 13 years they were being persecuted. So this is something I think ہمیں کبھی لوگ نا کبھی کبھار ایک جلد باز, لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ پھر ایفرٹس یعنی کچھ تو شہید ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جنتوں میں جگہ دیتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی وہ جو رزلٹ ہے نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کفار کو مومنین پہ کبھی سبیل نہیں دے گا, کبھی راستہ نہیں دے گا. سو الٹیمیٹلی تو یعنی جو بندہ اللہ کا لائل ہونا, تو اللہ تعالیٰ شروع میں آزماتے تو ہیں, بٹ الٹیمیٹلی دا پاور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. خلافت کا دینا, ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جو ہمارے سامنے کھڑا ڈر گیا, تو یہ ایک رزلٹ اور ریپریکشن نہیں تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گا. لیکن جو اصل چیز مجھے نا وہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا قرب ہے. مسلمان پس رہا ہے نا, یہ اس لیے پس رہا ہے کہ یہ جو سولوشن ہمارے پاس ہے ہم اس کو فالو ہی نہیں کر رہے, نہیں اس کو اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. اس یقین تو ہونا چاہیے نا, ایک چاہے ایسا مسلمان ہے جس کو بیسکس پتہ ہے اپنے دین کی, ایٹ لیسٹ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے دین نے غالب آنا ہے. اور میں اس کو نا دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ امت میں ابھی بھی برو بہت خیر ہے, لیکن یہ ہے کہ وی آر جسٹ ڈریگنگ آور فیٹ, ہم بہت آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نا چینج کر رہے ہیں. اب دیکھیں 2 سینیریوز ہیں ہمارے سامنے. ایک ہمیں سینیریوز ہے خدیجہ کا بھی ملتا ہے رضی اللہ عنہا, جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کی نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے برو جیسے ہی ایمان قبول کیا نا, اسلام قبول کیا, جب ہمارے رسول اللہ اسٹریس میں تھے, جب پہلی وحی نازل ہوئی, وہ سیدھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں, میننگ ہی واز کمفرٹڈ بائی ہر. انہوں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے, اور اینڈ میں آ کے شیبی ابی طالب میں 3 سال جو ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پیلس میں ٹھیک ہوں, میں تو بڑی رچ جو ہے وومن ہوں, آپ جو ہے ادھر رہیں, ٹھیک ہے یو آر مائی ہسبینڈ بٹ وی شوڈ ہیو سم, تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے ویکیوم. انہوں نے کہا کہ آپ جہاں پہ ہوں گے میں وہاں پہ ہوں گی. اور ہسٹورینس کہتے ہیں اسی ٹینور میں جو سختیاں آئیں نا, اسی وجہ سے ان کی بعد میں وفات بھی ہو جاتی ہے, رائٹ. اچھا, پیپل مائٹ ایزیوم کہ یہ نا سیڈ سٹوری ہے, نہیں, دس از دا اسٹوری آف سکسیس. وائی؟ ایک اوکیزن میں جب خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے mid-60s میں تھی, تو وہ نا کھانا لے کے آ رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس, اور ان کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یور وائف از کمنگ, خدیجہ آ رہی ہیں, ان کو یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نا ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. ہی سنگ سلام ٹو ہر, اور ان کو یہ بھی کہے گا
اقری منی سلام، میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کریں، اور ان کو یہ بھی بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا پیلس تیار کیا ہوا ہے، لا صخب فیہا ولا نصب، یعنی نہ اس میں شور شرابہ ہوگا، پیس اینڈ ٹرانکویلٹی ہوگی، اور نہ ادھر تھکاوٹ ہوگی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت جان ماری تھی رسول اللہ کے لیے. شی یوز ٹو بی پریگننٹ، اور وہ کھانا لے کے جاتی تھی کہاں پہ؟ غار ہرا میں، رائٹ. اب دیکھیں اتنا بڑا پرل ہوگا اور ان کو جو ہے وہاں پہ پیلس ملے گا. دس از دا اسٹوری آف سکسیس. اور ہو سکتا ہے دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ موقع نہیں دیکھا کہ فتح مکہ ہوتا ہے، رسول اللہ آتے ہیں، بٹ شی از دا لیڈر آف دا وومن، رائٹ. ایک تو یہ سکسیس اسٹوری ہے. دوسری سائڈ پہ اللہ اکبر عتبہ بن غزوان ہیں. کون کون جانتا ہے ان صحابی کو؟ حالانکہ خود کہتے ہیں وہ بڑا ایموشنل جو ہے سین ہے. وہ نا بصرہ میں گورنر جو ہے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اب نا وہاں پہ اب وہ نا خطبہ دینے لگے ہیں. اب خطبے کی نا اینڈنگ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں 7واں مسلمان تھا اور ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمیں پتے کھانے پڑتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے لپس گرین ہو جاتے تھے اور ہمیں زخم ہو جاتے تھے ہماری چیکس کے اوپر. اور آج میں وہاں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پرشین امپائر کو اور رومن امپائر کو ٹوپل کرو گے. اور یہ سرمن کہاں پہ دے رہے ہیں؟ بصرہ میں دے رہے ہیں جہاں پہ پرشین امپائر تھی. دیکھیں اب یہ بھی ایک سکسیس سٹوری ہے. وی ایز بلیورز آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمیں نا بس ایمان کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آیا ہم نے اسلام کو عروج دیکھنا ہے؟ دیکھیں گے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. ہمارے جیتے جی جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ فتح ہو جائے، القدس ہمارے ہاتھ میں آ جائے انشاءاللہ، اللہ کرے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جو ہے نا کوئی کام لے. اگر ایسا نہیں ہے وی ہیو ٹو پلے آور پارٹ. ہم اپنا حصہ جو ہے وہ تو پلے کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پھر اکارڈنگلی ہمیں ریوارڈ بھی جو ہے جیسے آپ نے بات کی نا، مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ جیسے ابھی مصعب بن عمیر جو تھے، انہوں نے وہ ساری سکسیس نہیں دیکھی جو اسلام کو ملی. کیا وہ انسکسیسفل تھے؟ کیا ان کی ایفرٹس ویسٹ میں چلی گئیں؟ حضرت حمزہ ان کے چچا اللہ کے نبی کے، یا ایون سمیہ کو دیکھ لیں، یا بہت سارے ارلی مسلمس کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ. بلکہ یہ قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے شیخ، یہ جنت میں میرے لگتا ہے سب سے آگے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ بھی جو حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں بھی کی نا کہ ایک دور آئے گا جب جو دین اسلام ہے وہ واپس اٹ ول بیکم اسٹرینج ایز اٹ بگین. جس طرح شروع میں ایک اسٹرینج تھا نا، تو وہ ہو جائے گا. اور اس ٹائم انہوں نے بشارت کس کو دی؟ طوبیٰ للغرباء، جو اسٹرینجرز ہیں ان کو ایک گلیڈ ٹائڈنگز ہے. تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہم نا اس دور میں کہ جہاں پہ صحیح طور پہ جینوئنلی اسلام پریکٹس کرنے والے لوگ واقعی عجیب ہی سمجھے جاتے ہیں. ایک بندہ جی 5 وقت کی نماز، اب مطلب مسجد میں ایک بندہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ رہا ہے، تہجد گزار ہوگا، منڈے تھرسڈے روزہ رکھ رہا ہے، اور بہت سارے ایسے عمل جو کہ پریکٹس مسلمان بھی نہیں کر رہے. تو یار دیٹ از اسٹرینج نا. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس دور میں شاید وہ جو آپ نے بات کی نا وہ دوسری والی ترقی نہ دیکھیں، لیکن سکسیسفل تو گارنٹی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا فطوبیٰ للغرباء، میننگ مجھے تو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو 2025 جنزی کی اگر لینگویج میں بولیں، دیز آر دا ریئل سیلیبریٹیز برو. اللہ کے نبی ان کو پریز کر رہے ہیں فطوبیٰ للغرباء. تو یہ ڈسکشن اسی لیے اسٹرینج ہو جاتی ہے نا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، دیٹس وائی دس از انوانٹیڈ ڈسکشن، کیونکہ دس از ڈسکشن آف اسٹرینجرز. اصل میں اتنا وہ لیول گر گیا ہے نا ایمان کا کہ ہمارا بیٹا تو 5 وقت کا نمازی ہے. کمال یعنی یہ ایپیٹمی ہے ایمان کی، حالانکہ یہ بیر منیمم ہے ایمان کا. وہ اللہ کے نبی کی، ہاں یہ حدیث بھی ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اسلام کے کڑے ہیں مختلف. اولھا الحکم للہ، سب سے اوپر والا جو ہے نا اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم والے وہ دنیا پہ. اور وہ آخرھا جو سب سے لاسٹ ہے وہ ہے الصلاۃ. تو کیا ہوگا جب قیامت کے قریب ہو گئے؟ کڑے ٹوٹتے جائیں گے اور لوگ پھر نیچے والے کو پکڑ لیں گے، پھر ٹوٹے گا پھر نیچے والے کو پکڑ لیں گے. اچھا ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، لوگ چھوڑتے جائیں گے. ویسے تو اسلام کا جو کڑ ہے وہ تو رزق ہے، لیکن لوگ چھوڑتے جائیں گے اس کو. اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ آخر میں کہ نماز کو پکڑیں گے. تو اللہ کے میں کہ یہ آخری ہے. جب یہ بھی چھوڑ دیں گے نا، جب 5 نمازیں بھی چلے گئیں، پھر تو دین ہی نہیں بچا نا.
اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 5 وقت کا نمازی ہے. یعنی ایسے پورٹریٹ جیسے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. یار ہم نے واقعی ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے یار. Criteria بنا لیا جیسے لوگ رشتہ کرتے ہیں جی بچے بیٹی ہاں جی 5 وقت کی نمازی, جیسے بہت نیک اور پتہ نہیں, اور بیٹا ہے جی 5 وقت کی نمازی. اور اگر وہ نہ ہو تو آپ کمال ہو, یعنی یہ تو ٹاپ پہ ہے نا. اگر نہ ہو تو چلیں پڑھ لیتا ہے جی نماز الحمدللہ پڑھ لیتا ہے, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہاں تو رشتے کبھی کرنا نہیں چاہیے جو ابھی تک نماز نہیں پڑھتا. مطلب پرسنلی میرا تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو اپنا اس کو رائٹ نہیں دے رہا وہ بیگم کو اس کا رائٹ دے گا. کمپیئر ٹو منافقین ان دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بہت نیک ہوا کرتے تھے, سو ٹو سے یو نو 5 وقت کی نماز وہ پہچاننا مشکل ہے. نہیں مسجد میں جو پہلی صف میں تو یعنی مطلب نو ججمنٹس, ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ اور ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مائنڈ سیٹ شفٹ کریں. ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور جو ہم سارا جو ڈسکشن تھی اس کا وہ تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بینگ دا موسٹ نالجیبل اینڈ دا موسٹ پاورفل اینڈ دا موسٹ مرسیفل, یہ کیوں, وائی از اللہ سبحانہ تعالیٰ الاؤنگ وٹ ایور از ہیپننگ ٹو ہیپن, وائی ازنٹ ہی ڈوئنگ اینی تھنگ. اصل میں سوال ہی ہم سے ہے, وائی آرنٹ یو ڈوئنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, یہ سوال اللہ سے نہیں کیا جاتا, یہ سوال ہم سے کیا جائے گا. اس کے جو اس نے جو الاؤ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. سوال یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں آج. ایک عام آدمی سے یہ سوال پوچھ لیں کہ یار تمہاری نظر میں ایک حرام جو چیز ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف بلیٹلمنٹ آف ایوری حرام جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نا مجھے ابھی آتے ہوئے ایک لڑکا ہے 16-17 ایئرس کا ہے. ویسے یہ سبحان اللہ تعالیٰ کی بنا عجیب ہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی سوسائٹیز میں کیسے لوگوں کے بچوں کو اپنی طرف سے نا ایمانی جذبات عطا کر دیتا ہے. یو نو دا مومنٹ دے گرو اپ ان کو کہیں نہ کہیں سے نا وہ ایمان والے ہوتے ہیں آؤٹ آف ایوری باڈی ایلس ان دیئر فیملی. سو دس گائے ہی از ویری, ابھی جوان ہو رہا ہے, یو نو ہی از کائنڈ آف ویری پریکٹسنگ. اوکے, یعنی کہ لیکچرز بھی سننا ڈفرینٹ اور نا کوشش کرنا کہ اسلام پہ چلنا وغیرہ وغیرہ. تو کہتا ہے کہ میں سو از ان کانٹیکٹ ود می, کہتا ہے کہ مجھے نا علی بھائی بڑا پرابلم ہو رہا ہے, میں اسکواش کھیلنے جاتا ہوں تو میں 3/4 پہنتا ہوں, اپنا سطر کور کرتا ہوں, اور مجھے جتنے بھی میرے لوگ ہیں آس پاس ایون انکلوڈنگ مائی پیرنٹس, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اتنا زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے تکلف نہ کرو, بلکہ اسکواش تو صحیح کھیل ہی نہیں جاتی جب تک آپ پراپر نکرز نہیں پہنو گے. تو ہی واز ویری اپسیٹ. جب میں نے اس کو وائس نوٹ کیا, میں نے اسے سمجھایا سارا اور اس کو نا ذرا شاباش بھی دی, انکریج بھی کیا, اسے کہا پریشان نہیں ہونا وغیرہ وغیرہ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی کی ایک تو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ حرام کو کتنا حرام سمجھتے ہیں, اور ایک شخص جو کہ چلنا چاہ رہا ہے دین پہ اس کے لیے کتنے زیادہ چیلنج کھڑا کر دیتے ہیں. برو سلف صالحین کی تو باجماعت سے ایک نماز رہتی تھی نا, باجماعت سے فرض نماز قضا نہ ہوتی, باجماعت سے ایک نماز رہتی نا, وہ پورا ہفتہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہتے ہیں. اور ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمارے یعنی ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا. ہاں اگر ہمارا لاکھ تو ڈوب جائے نا تو پھر کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہتے ہیں. سو دس شوز کے پرائرٹیز ہیو چینجڈ. تو اس میں جو یہ ہم جو وہی بات ہے کہ نحن قوم اعاذنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم تھے جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہوئی تھی. فمن ابتغى العزت بغیرها اذلنا اللہ, ہم جب اللہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنا شروع کریں گے نا, جو آج ہم نے انفارچونیٹلی کی ہوئی ہے, اللہ میں ذلیل کر دیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ ابن خطاب کے قول تھا نا. اللہ اکبر. تو ابن خطاب جب جیروسلم گئے تھے نا تو ابو بکر جراح نے کہا کہ آپ کیوں اس اسٹیٹ میں آئے ہیں, پیبند لگے ہوئے ہیں, غلام اوپر ہے, جوتے لٹکے ہوئے ہیں, پاؤں کیچڑ والے ہوئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں شام لیوانٹ تو بیسکلی سب سے ٹاپ پہ تھا نا ٹریڈ میں, بزنس میں, اور لگژریز جویلری میں, کلودنگ میں. تو ان کہتے دے آر دا پیپل ہو ریسپیکٹ کلودنگ. کم آن, یعنی یو ہیو ٹو چینج. اینڈ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ, وہ ویٹ کر رہے ہیں ایسے بندے کو دیکھنے کے لیے جو عمر ہے. آج تک انہوں نے نام ہی سنا ہے اور کام پہ ہی ہیں لوگ, بٹ انہوں نے عمر کو دیکھا نہیں آج تک. اللہ اکبر. اور آپ کہہ رہے ہیں جوتے لٹکائے ہوئے ہیں. ویسے وہ کرتے تھے ایسے, پتہ ہے آپ کو, اور اسی کو جب کبھی بھی ان کا یعنی تھکاوٹ ہوتی نا, انہیں کو تکیہ بنا کے ادھر سو بھی جاتے. سمپلسٹی, دس شوز دا ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس آف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یار مجھے یہ لگتا ہے سبحان اللہ, یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بالکل بھی پیر پریشر میں نہیں آتے تھے. بالکل, یعنی ان کا جو یعنی مائنڈ سیٹ تھا نا, بس ڈٹے ہوئے ہیں, چاہے پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں. شاید ان کو کہنا چاہیے. وہ اصل میں نا ان کو پتہ کیا مائنڈ سیٹ تھا, ان کا مائنڈ سیٹ تھا جب اللہ راضی ہے نا اور اللہ کو سب کچھ دینا ہے, یعنی اس لیے وہ ریاکاری بھی نہیں کرتے تھے.
فار ایگزامپل آپ مجھے اپنا فون دینا کہ یار تو مہینے کے لیے پیچھے آپ چلو یوز کر لو, آپ کو چاہیے فون, آپ کے پاس نہیں ہے, میں آپ سے مہینے بعد لے لوں گا فلاں تاریخ کو. اور آپ جب مجھے میرے پاس لینے کے لیے آئیں تو میں کہوں میں نے تو اپنے نوکر کو دے دیا یا میں نے آگے فلاں دوست کو دے دیا تھا. تو آپ کہیں گے کہ ہاؤ کین یو گیو somebody which I own, تو کسی اور کو. میرا کاری بھی یہ ہے کہ سم تھنگ وچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اونز, میری عبادات, میری ورشپ, میرا سب کچھ, ہم کیوں کسی اور کو دے دیتے ہیں جب وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کوئی اور. یعنی وی جسٹ پاس اٹ اوے. اچھا میں کب آپ کا فون کسی اور کو دوں گا جب میں سمجھوں گا اس کو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم مین. وہ جیسا سوچے جیسا سمجھے مجھے آئی ڈونٹ کیئر, اس کی ورتھ نہیں میرے ذہن میں. تو ریاکاری بھی انسان تب کرتا ہے جب نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا جو مائٹ ہے نا اور اس کا جو وقار ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا. وہ پھر لوگوں کے لیے کرتا ہے, مطلب اس کے لیے اس کو دکھا دیا, حالانکہ تو دکھانے کسی کو نہیں چاہیے. تو اللہ کے لیے, اس لیے سلف صالحین کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا, علماء کے پاس کہ مجھے نصیحت کریں, تو وہ ویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی نہیں, بعد میں. کہتے ہیں کہ ابھی نیت نہیں آ رہی مجھے ابھی, مطلب حالانکہ بات کرنا چاہتے ہیں یعنی ابھی مجھے نیت, میری نیت پیوریفائی نہیں ہو رہی ابھی, میں بعد میں کروں گا. سو میں جو بتا رہا تھا نا سبحان اللہ واقعہ, تو عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح کو چھاتی پہ نا ایسے مارا ہاتھ اور کہا کہ ابو عبیدہ میں تجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور انہوں نے جو ہے نا جو پرائس لیس اینڈ ٹائم لیس ورڈز بولے نا, انہوں نے کہا نحن قوما اعزنا اللہ بالاسلام فمن ابتغى العزة بغيرها اذن اللہ. ہم وہ قوم تھے جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے رسپیکٹ اور عزت اور آنر اور وقار دیا اور ڈومینین دیا ہے. ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنا شروع کریں گے, انچ بائی انچ, کیوبٹ بائی کیوبٹ, لیزرڈ ہول کو بھی فالو کریں گے یہودیوں اور کرسچنس کے پیچھے, اللہ میں پھر ذلیل کر دے گا. اور آج سبحان اللہ وہ عمر اصل میں اللہ تعالیٰ اولیاء کی باتیں پوری بھی کرتے ہیں. عمر بن خطاب جو مشورہ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے پورا کرتے تھے. یار آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایز اف 2025 میں کسی نے بولا یار, کسی نے بولا سیریسلی یہ تو بالکل آج اپلائی ہو رہا ہے رائٹ. اس کی وہ جو نتائج ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں. اور وہ جس موقع پہ بولا تھا اس ٹائم فلسطین فتح ہو رہا تھا جی, اور آج ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. سبحان اللہ, مطلب اس کا جو انہوں نے دوسرا ایسپیکٹ بتایا تھا نا کہ اگر ہم اس کے وہ جو آپ نے بات کی نا لیزرڈ ہول کے پیچھے جس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں, مطلب جا رہے ہیں جس طرف, تو یہی ہونا تھا. تو کریزی فالوئنگ ہے, یعنی کریزی فالوئنگ. بچے ہمارے بچے آج کل میسی, رونالڈو, اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کا وہ, یعنی جو وہ کر رہے ہیں نا بس پورا پیکیج لیتے جا رہے ہیں. یعنی انٹرنیٹ کو یوز کیے بغیر ہم نے کہا ہم نے وہ کرنا ہے, یہ وہی ہمارے سب کچھ. اچھا اس میں ایک میں چیز اور ایڈ کروں یار, مجھے لگتا ہے کہ یس ہمارے بچوں جو اس طرف جا رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان رول ماڈلز یا وہ جو ہے نا ہمارے, ان کے پاس وہ آپشنز بھی کم ہے. مطلب ویسٹرن ان چیزوں کے اندر اتنی وہ لذت دکھا دی گئی بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو لگتا ہے یار یہی ہے جو ایکٹر تھے, سیلیبریٹیز, یہ لائف اس کے اندر گلیمر دکھایا گیا اور ان کی کوالٹیز دکھائی گئی, اور وہ پھر اگین دے آر دا ونس جو کہ پوزیشن آف پاورز اور پیسہ اور سب کچھ مٹیریل ورلڈ میں وہ آگے ہیں بہت. تو ہم ایز مسلمز نا ہمارے بچوں اور ہمارے ان کے پاس وہ لیک آف رول ماڈلز بھی ہیں, جبکہ ہمارے رول ماڈل تو یہ جن کا ہم ذکر کریں یہ اصل رول ماڈلس ہے. سو وی نیڈ ٹو ٹیل آر کڈز اباؤٹ دیز پیپل ایز مچ ایز وی کین. جتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کی سیرت اور انبیاء کے بارے میں ان کو لٹرلی لائک جو اسٹوریز ہیں نا ان کی ڈیٹیل میں بتائیں, ان ڈیپتھ بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے, تاکہ اور مجھے لگتا ہے جب یہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں نا تو اٹ چینجز آر مائنڈ سیٹ ایز ویل. اپنا مائنڈ سیٹ بھی, اچھا یار وہ کیا ذہنیت تھی. یہ عمر خطاب نے جب اسٹیٹمنٹ بولی اتنے دھڑلے سے, اور کس کو بول رہے ہیں, ابو عبیدہ جراح, ان کے ون آف ہز فیوریٹس ہیں. مطلب ان کے بارے میں جو اوپینین تھا نا, انہوں نے کہا اگر میری لائف ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتا, لائک اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو I would have made him the خلیفہ. میں آپشن شورا نہیں ہوتی, he was guaranteed the next خلیفہ اگر وہ زندہ ہوتے. So that's the امین حاضر الامہ. ان کو چھاتی سے پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہیں. So that's the kind of mindset ہے. Bro اس ٹائم میں نا اپنے آپ کو جو ریبوٹ ہے نا وہ کرنے کا طریقہ ہی عمر بن خطاب کو پڑھنا ہے اور صحابہ کو پڑھنا ہے, اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کفار سے ان کی پچ پہ نہیں کھیلنا. ہم نے اگر ہم ترقی میں ان سے بڑھنا چاہیں گے نا ہم نہیں بڑھ پائیں گے. یعنی ہم نے ان کی پچ پہ نہیں کھیلنا, ہم نے اپنی پچ پہ کھیلنا ہے, وچ از اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کا دین. مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے, جب انہوں نے دین کو چھوڑا ہے نا دنیا بھی ان کے ہاتھ سے گئی ہے. اور جب وہی بات آتی ہے کہ جب کلیئرٹی آ جائے گی نا, آپ یقین کریں نہ آپ پیر پریشر میں آؤ گے, آپ بس
اپنی ڈائریکشن کے اوپر چلتے رہو گے. اور ایک مینٹور نے بہت کمال کی ایگزامپل دی ہے, میں سمجھتا ہوں اس ویری ریلیٹیبل, اور یہ ہر مسلمان کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہیے. فار ایگزامپل اب آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ آپ کی فلائٹ ہے, آپ ایئر پلین میں ہیں, رائٹ. ایک بندہ وہ بزنس کلاس یا اے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ نا اکانومی کلاس میں ہو, یا آپ جو ہے نا وہ واش روم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, رائٹ. اچھا, از دیر اینی کمپیریزن؟ اس کو لیگ اسپیس مل رہی ہے, وہ آرام بھی کر رہا ہے. آپ لوگوں کو قطر کا ٹرپ یاد تو نہیں آ گیا؟ اس کو یعنی بار بار سروس کے لیے وہ بندہ آ رہا ہے, سر کچھ تو نہیں چاہیے, آپ کمفرٹیبل ہیں, رائٹ. اور آپ کو شاید کھانا بھی نہیں مل رہا کیونکہ پرائس کم تھی نا. اکانومی آج کل تو یہ بھی بڑا ایک چل رہا ہے پرائس کم کرنے کے لیے. بٹ دا تھنگ از کہ جیسے ہی ایئر پلین نے لینڈ کیا, آپ امیجن کریں کہ اس بندے کو بزنس کلاس سے دھکے سے نکال کے اس کا بیگیج جو ہے نا پھینکا گیا, اور اس کو ایسی کھائی میں ڈالا گیا جس پہ اندھیرا ہے اور بہت بری چیزیں ہیں. اور آپ نے جیسے ہی لینڈ کیا, آپ کو کہا گیا کہ جو آپ یار یہ آپ کے لیے شاندار ایک تو محل ہے, یہ ہے, اور یہاں پہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ ہیئر؟ یار یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی فلائٹ انکمفرٹیبل ہوئی ہے, بٹ ڈڈ یو سی دا ریزلٹ؟ تو ہمیں نا اپنا پرسپیکٹیو ہمیشہ کلیئر کرنا چاہیے. ایونچولی دیکھیں, اگر کوئی ڈس بلیور ہے, وہ بہت زیادہ فلورش کر رہا ہے, وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے, وہ اپنی جو ہے لیوش لائف اسٹائل دکھا رہا ہے, بٹ واٹ از ہز اینڈنگ؟ اگر اس نے جو ہے اسلام قبول نہ کیا, اللہ کرے وہ کر لے, اگر نہ کیا تو پھر اس کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ دین وائی ڈو یو آئیڈیلائز دس پرسن؟ بات وہی آتی جیسے الوی نے کہا, وی آلویز ہیو ٹو آئیڈیلائز آر رول ماڈلز. عمر بن خطاب, ابو عبیدہ بن الجراح, عثمان بن عفان. پیسہ آئے تو پھر وہ بھی جو ہے نا دین کے لیے, دین کی نصرت کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اس میں مجھے نا جو آپ صاحب حافظ نے مجھے ایک آیت یاد آ گئی, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. ان کا روز رویز میں گھومنا, ان کے پرائیویٹ جیٹس میں گھومنا, ان کا آئی لینڈز اون کرنا, ان کے بڑے بڑے اپارٹمنٹس کا ان کا اپنا ہونا, ان کے بگاٹیز اور لیمبورگینیز کی تصویریں لگا کے ڈالنا, آپ کو امپریس نہ کریں. بہت تھوڑا سا ان کا یہ ٹینیور ہے, کہ جیسے لینڈ کریں گے نا, اللہ اکبر, ثم مأواہم جہنم, یعنی پھر جہنم میں لینڈ کریں گے سیدھا. تو ایسی بزنس کلاس سے بچنا چاہیے, رائٹ. برو قرآن میں قارون کی ایگزامپل ہے. لوگ کہتے ہیں کاش ہم پہ اتنا احسان ہوتا, ہم بھی ہوتا, لیکن جیسے وہ غرق ہوا تو کہتے ہیں شکر ہم ایسے نہیں تھے. سو ہمیں اینڈنگ نہیں, ہم ایز مسلمز ہمیں بیسکلی پتہ ہے, بٹ ہمیں نا غافل ہیں اس اینڈنگ سے. تو یہ بیسکلی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا وہ بہت بہترین ہے, اینڈ اصل میں ٹیسٹ ہمارا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مشکل اوقات میں, دیکھیں اگر کوئی مجھ سے ماننا ہوتا نا, واللہ میرا یہ ایمان ہے, اللہ تعالیٰ غزہ والوں کو ایسے بچاتا. برو جیسے اللہ نے اصحاب الفیل جو سورہ فیل میں ہے, یعنی جو جس طرح سے ہاتھیوں کو تباہ کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا. اگر مسلمان, مسئلہ ہے کہ ہم ہیں, ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کتنا رول پلے کرتے ہیں. تو وی شوڈ پلے آر پارٹ, اٹس آر ٹیسٹ, اینڈ نو بڈی شوڈ تھنک کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں ابابیل نہیں بھیج رہے. بھائی تم جو زندہ ہو, تم جب میت ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے کھرا. ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم اخوان. السلام علیکم.